بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آج ہم آپ کو کعبہ کے بارے میں حیران کن معلومات بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو پیدا کیا، اور چونکہ فرشتے آسمان پر رہتے ہیں اس لیے آسمان پر بھی ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی ہے، اور یہ آسمانوں میں واقع ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں یوں ہے کہ اور ہم نے بیت المعمور آسمانوں میں بنایا، اور یہ سب سے پہلے عبادت کا گھر ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خانہ کعبہ کی روحانیت کا تعلق صرف زمین سے نہیں بلکہ آسمانوں سے بھی ہے۔ خانہ کعبہ کا سب سے پہلا سنگ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔ اس کی تعمیر میں فرشتوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا، تاہم جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو زمین اور اس کے تمام آثار تباہ ہو گئے تھے۔ خانہ کعبہ بھی مٹی میں دفن ہو گیا تھا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر سکیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کا آغاز کر دیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کی کوئی چھت نہیں تھی اور اس کے صرف 2 دروازے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بنیادوں کو سٹرونگ کیا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے وہاں انوائٹ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد کی۔ ان دونوں کا رول اس کنسٹرکشن میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ بعد میں جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیر حلال پیسوں سے کی جائے، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کو کم کر دیا۔ اب ہم بات کریں گے حجر اسود، جو خانہ کعبہ کے کونے میں موجود ہے۔ اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کا رنگ پہلے سفید تھا مگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ٹکڑے چاندی کے فریم میں لگا کر خانہ کعبہ میں انسٹال کر دیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ میں لگایا، نصب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں حجر اسود کو رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ وہ چادر پکڑ کے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کریں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ باب توبہ کہلاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ دروازہ زمین کے ساتھ بالکل جڑا ہوا تھا، مگر قریش نے اس کا دروازہ اوپر کر دیا تاکہ ہر شخص خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے، صرف مخصوص افراد ہی اس میں داخل ہو سکتے تھے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر بارش کا پانی جمع ہوتا تھا اور یہ پانی ایک پرنالے کے ذریعے نیچے گرتا تھا۔ اس پرنالے کو رحمت کا پرنالہ کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے نیچے ماربل لگی ہوئی ہے جسے شادروان کہتے ہیں، اور اس ماربل کے اندر رسی ڈالی جاتی ہے تاکہ خانہ کعبہ کے غلاف کو باندھا جا سکے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اس کے گرد ایک دیو شکل کی ایک دیوار بنائی جسے حتیم کہا جاتا ہے، اور حتیم کی جگہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی، کیونکہ یہاں پر نفل نماز پڑھنے سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل نماز پڑھی ہو۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہاں عبادت کرنا اللہ کے قریب لے کے جانا ہے، اور خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے 2 کونے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک رکن حجر اسود ہے، ایک رکن، اور دوسرا رکن یمنی ہے۔ رکن حجر اسود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے ٹچ کیا تھا، اور رکن یمنی وہ کونا ہے جو ملک یمن کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس غلاف پر قرآن کی آیات اور اللہ کے نام لکھے جاتے ہیں، اور ہر سال 9 ذی الحج کو پرانا غلاف اتار کر نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ یہ غلاف خانہ کعبہ کی شان و شوکت کو بڑھاتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عظمت کو مزید جلا بخشتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کے اندر اس کے اطراف میں بہت ساری اہم جگہیں ہیں، جیسے مصلی جبرائیل، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی، اور طواف کے دوران حجر اسود سے آغاز کیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کا دل خواہش کرتا ہے کہ اسی مقدس مقام پر پہنچ کر عبادت کرے۔ خانہ کعبہ نہ صرف ایک تاریخی مقام ہے بلکہ اس کی روحانیت اور اس کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں بہت گہری ہے۔ اس کی اہمیت کو کسی بھی طرح سے
بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرے۔ خانہ کعبہ کی یہ تمام باتیں اس کی روحانیت اور اس کی اہمیت کو مزید واضح کر دیتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر مسلمان اپنے دل کی سکون کی خاطر پہنچنا چاہتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں بھی دے کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں اور اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں محسوس کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔